السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں دنیا کو انتہا پسند بھارت اور مودی کا اصلی چہرہ دکھائیں گے۔ میرے اقوام متحدہ میں آنے کا بنیادی مقصد ہی مسئلہ کشمیر کو اٹھانا ہے۔ وزیر اعظم کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا مودی نے 1 ارب لوگوں کی منڈی کے زور پر مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال خونریزی تک پہنچنے سے قبل مداخلت کرنی چاہیے۔ ہٹلر مودی کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے دوران نیو یارک میں بھرپور احتجاج کی تیاریاں۔ کشمیری، پاکستانی اور سکھ کمیونٹی مودی سرکار کے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کے خلاف مظاہرہ کرے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور امریکہ کی سول سوسائٹی بھی احتجاج میں شریک ہوگی۔ ملک بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ پوری قوم مقبوضہ کشمیر کے نہتے شہریوں پر بھارتی مظالم اور مسلسل کرفیو کے خلاف یکجا ہو کر آواز بلند کرے گی۔ شہر شہر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج ہوگا۔ پرامن مظاہروں اور ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ مختلف شہروں میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بینرز لگ گئے۔ کشمیر صرف جغرافیائی مسئلہ نہیں، ہماری روح کا حصہ ہے۔ ہمیں کشمیری عوام سے محبت ہے۔ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی مرضی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا آزاد کشمیر کے طلباء اور اساتذہ سے ملاقات میں اظہار خیال، کہا بھارتی افواج کے کشمیریوں پر مظالم انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بدترین مثال ہے۔ طاقتور اشرافیہ نے 10 سال ملک لوٹا اور پیسہ باہر منتقل کیا۔ منی لانڈرنگ نہ ہو تو یہ رقم غربت کے خاتمے اور ترقی پر خرچ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیو یارک میں ترقی کے لیے فنڈنگ پر مکالمے میں اظہار خیال۔ غربت کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان اور ملائیشیا کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا قومیں بدعنوانی کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوتی ہیں۔ وزیر خارجہ کا سارک بین الوزارتی اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی تقریر کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ شاہ محمود قریشی نے شرکت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خاتمے اور کرفیو اٹھانے سے مشروط کر دی۔ کہتے ہیں بھارت کو کشمیریوں کے انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ لندن میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کی فضا آزادی کشمیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین کا بی بی سی کے دفتر سے CNN کے دفتر کی طرف مارچ۔ مظاہرے میں لارڈ نذیر احمد سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ نو لاکھ بھارتی فوجیوں نے کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے۔ 50 دن سے زائد ہو گئے کشمیری بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا عالمی تنظیم سوشلسٹ انٹرنیشنل کو مسئلہ کشمیر پر خط، کہا سوشلسٹ انٹرنیشنل سے وابستہ سیاسی جماعتیں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر آواز بلند کریں۔ ہولناک زلزلے کی تباہ کاریاں، آزاد کشمیر حکومت کا آج یوم توبہ منانے کا اعلان۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، عالمی ادارے صحت کا ادویات اور سرجیکل سامان کا عطیہ۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے خیموں، بستروں اور کمبلوں کی امداد۔ دور دراز علاقوں کے متاثرین تک امداد پہنچانے میں مشکلات۔
وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس 1 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی خطاب سے متعلق کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ وفاقی کابینہ اجلاس کا 16 نکاتی ایجنڈا بھی جاری۔ وفاقی حکومت نے پنجاب پولیس ریفارمز کے لیے سفارشات تیار کر لیں۔ پنجاب پولیس بیوروکریسی کے ماتحت ہوگی۔ پولیس کی کارکردگی مانیٹرنگ کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بھی ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کا جناح اسپتال لاہور کا دورہ۔ مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ ڈینگی کے مریضوں کے علاج کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ طبی سہولتوں کی فراہمی میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، وزیر اعلی کی ہدایت۔ پاکستان کا فضائی سرحدوں کے دفاع کی جانب اہم قدم۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے JF-17 طیاروں کی اوور ہالنگ کی صلاحیت حاصل کر لی۔ پاک فضائی کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی انجینئرز اور تکنیکی عملے کو شاباش۔ یونیسیف کے 9 عمر چیمپئنز کی گلوکار علی ظفر سے ملاقات۔ 12 سالہ عروج کی علی ظفر کے ساتھ گانا گانے اور ریلیز کرنے کی فرمائش۔ علی ظفر کی عروج کو فرمائش پوری کرنے کی یقین دہانی۔ ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی۔ تقریب میں 2 ٹیموں کے کپتان شریک۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں دنیا کو انتہا پسند بھارت اور مودی کا اصلی چہرہ دکھائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے اقوام متحدہ میں آنے کا بنیادی مقصد ہی مسئلہ کشمیر کو اٹھانا ہے۔ کہا مودی نے 1 ارب لوگوں کی منڈی کے زور پر مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ صدر ٹرمپ کو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال خونریزی تک پہنچنے سے قبل مداخلت کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں دنیا کو انتہا پسند بھارت اور مودی کا اصلی چہرہ دکھائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے اقوام متحدہ میں آنے کا بنیادی مقصد ہی مسئلہ کشمیر کو اٹھانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی نے 1 ارب لوگوں کی منڈی کے زور پر مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال خونریزی تک پہنچنے سے قبل مداخلت کرنی چاہیے۔ حکومت پاکستان نے جمعے کو یوم یکجہتی کشمیر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دن کو آئیں، مقبوضہ کشمیر کے معصوم بچوں کو بچائیں کا عنوان دیا گیا ہے۔ جمعے کو یوم یکجہتی کشمیر پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس بار اس کا احاطہ مظلوم اور بے بس کشمیری بچوں کے گرد گھوم رہا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کے معصوم بچوں کو بھارتی ظالم اور بے رحم فوج گھروں سے اٹھا کر نامعلوم مقام پر لے جاتی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر کمسن اور پھول جیسے ان بچوں کی مشکلات اور دشواریوں کا احاطہ کیا جائے گا، جنہیں دوا کھانے کے ساتھ ساتھ نگہداشت کی ضرورت ہے، جن کا بچپن بھارتی دہشت گرد فوج چھین رہی ہے، جن کے سروں سے والد کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے۔ ان کشمیری بچوں کے محفوظ مستقبل کی خاطر پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی آباد ہیں، وہ گھروں اور دفاتر سے نکل کر ان ننھے پھولوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کشمیر کو پاکستان کی روح کا حصہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اسلام آباد سے غزالہ نورین کی رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آزاد کشمیر کی مختلف جامعات سے تعلق رکھنے والے طلباء اور یوتھ پارلیمنٹ کے ارکان کی ISPR میں ملاقات۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اپنے خطاب میں طلباء کا اعتماد بڑھاتے ہوئے کہا کہ طلباء پرعزم رہے، خود پر اور قومی قیادت پر اعتماد رکھیں، محنت جاری رکھیں، کیونکہ محنت سے ملنے والی آپ کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔
जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, भारत जानबूझ कर शहरी आबादी को निशाना बनाता है। भारत का कश्मीर में कर्फ्यू और मुजालिम इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। सिपा सालार का कहना था कि कश्मीर जोग्राफियाई मसला नहीं, ये हमारी रूह का हिस्सा और कश्मीरियों से हमारी मोहब्बत का मुजहर है। आर्मी चीफ ने कहा कि मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होगा। हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, उन्हें कभी मायूस नहीं करेंगे। इस मौके पर कश्मीरी तलबा ने कहा कि दोनों एतराफ के कश्मीरी पाकिस्तान के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे।